نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سبحانہ وتعالی وما ابرئ نفسی ان النفس الا امارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز بچوں، میری مائیں، بہنیں، عزیز بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد تعالیٰ آپ اس وقت خلاصہ قرآن 2024 سماعت فرما رہے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم قرآن مجید کو سنیں، سنائیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ ہم سے پہلے جتنے بھی مومنین مومنات دنیا فانی سے چلے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت عطا فرمائے۔ اپنے پیارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء مرسلین آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پاکوں کی پاک امتوں میں مومن مرد مومن عورتیں جو بھی ایمان کی حالت میں گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کا اجر عطا فرما۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرما جنہوں نے آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور اتباع کی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آج کا جو درس ہے وہ 12ویں پارے کے مضامین پر مشتمل ہے۔ رات کو ہم نے 13 پارے پر معذرت سے رات کو ہم نے 12ویں پارے کے مضامین پر کلام کیا تھا، جس کا بنیادی طور پر جو مضمون تھے اس میں عظمت قرآن کا ذکر کیا گیا تھا، توحید پر دلائل دیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے دیے، اور بطور خاص 7 انبیاء کرام کے واقعات بیان ہوئے اور ان کی جو بیان کرنے کی حکمت اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی پچھلے پارے میں وہ تھی کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں، وہ آپ علیہ السلام کو بھی تسلی دی گئی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا تھا، ایک بدبخت اور نیکوکار، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ تفصیل سے اس میں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے حوالے سے بھی کلام کیا تھا کہ رزق جو ہے ہر جاندار کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سبب بنائے ہوئے ہیں۔ آج کا جو بیان ہے یہ 13ویں پارے کے مضامین پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں ناظرین محترم جو 13واں پارہ ہے، اس میں سورہ یوسف جو ہے وہ کنٹینیو کرتی ہے، اور یعنی کہ سورہ یوسف کا جو بقیہ حصہ اور سورہ رعد شریف جو ہے اس کی وہ پورا آتی ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم بھی اس میں موجود ہے، اور اس پارہ میں سورہ جو یوسف ہے اس کا اختتام پہنچتا ہے، اور رات کو ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو احوال ہیں ان کو بیان کیا تھا، اور ایک نقطہ جو ہے میں نے ہائی لائٹ کیا تھا کہ ان کے بھائیوں کا حسد جو ہے اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا تھا تاکہ ہم لوگ اس سے سبق سیکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے، سورہ یوسف سے انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہر جو ضرورت ہے اس میں وہاں سے انسان جو ہے وہ تھرو کر سکتا ہے۔ اگر سورہ یوسف کو اللہ تعالیٰ کا کے فضل و کرم سے انسان جو ہے اور مومن مرد مومن عورتیں بڑے بطور غور کر کے بطور خاص مطالعہ کریں، اس سے نصیحتیں لیں تو ہماری زندگی کے ہر شعبے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے سورہ یوسف جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہے۔ اس میں ایک تو جو بھائیوں کا حسد ہے اس کا، دوسرا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو بڑا پن تھا اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے ان بھائیوں کو معاف کر دیا اور فیملی کو یونائٹ کر دیا۔ اس سے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اچھا انسان، اچھی مومن وہی ہیں جو پرانے باتوں کو بھول جاتے ہیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیتے ہیں اور آگے کی سوچتے ہیں اور آپس میں سلوک اتفاق سے رہنے کی اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی چھوٹی سی ہے، انسان جب ہم مر جاتے ہیں، رشتہ دار مر جاتے ہیں، پھر ہم جو وہاں جو جاتے بھی ہیں، تعزیت بھی کرتے ہیں اور اظہار ہمدردی بھی کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں ہمیں قرآن مجید یہ بات یاد دلاتا ہے کہ اے بندہ انسان، تم اب غور کر لو بجائے اس کے کہ اس وقت تم پچھتاوا ہو جب تمہارا وقت جو ہے دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک کلام کا جو دوسرا حصہ اس پارہ مبارکہ میں آتا ہے وہ سورہ رعد ہے۔ اس سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 مضامین کا یہاں ذکر کیا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ کی توحید کا ذکر کیا گیا ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے کائنات کا مالک ہے، آسمانوں کا، سورج چاند ستارے سب کو چلانے والا یہ رب ذوالجلال ہے۔ ان کے کہنے، اللہ تعالیٰ کے کہنے سے سب کچھ یہ چلتا ہے، اور ساری جو کائنات کی ہر چیز ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے ہاں سجدہ ریز رہتی ہے، اللہ کی تسبیحات کرتی ہے۔ اے بنی آدم تم بھی غور کرو، تم میرے پیارے حبیب کے بیان کو، تم ان آیات کو جٹلاتے ہو، اس پر غور کرو، تجھے سمجھ آ جائے گی۔ یہ مخلوق جتنی ساری ہے یہ اپنی اپنی شان اور اپنی اپنی قدرت کے جو ان کا احوال ہے، اس نظریے سے وہ میری جو مخلوق ہے وہ ساری میری جو ہے ساری کائنات یعنی کہ میری تسبیح سجدہ کرتی ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ یہ کفار لوگ کیوں نہیں سمجھتے اور کیوں ایسا نہیں کرتے۔ اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اسی پارہ میں، اسی سورہ کے اس اتنے حصے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات اس قوم کو تبدیل نہیں کرے گی جو خود تبدیل نہیں ہونا چاہتی۔ یہاں جو انسان یہ اس سورہ مبارکہ 11ویں نمبر کی جو آیا مبارکہ ہے، اس میں ذکر ہے، یہ انسان سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو میں تبدیل ہو جاتا، یہ ہو جاتی۔ نہیں، یہاں یہ فرمان، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ خود اللہ کے قریب نہیں آنا چاہتا، خود خواہش نہیں کرنا چاہتا، خود جو ہے وہ کوشش نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے آزادی دی ہے، تجھے سوچنے کی، تجھے سارے جو دیے ہیں، سوچنے کی صلاحیت دی ہے، دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، غور کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ یہ ساری صلاحیتیں اس لیے دی ہیں کہ تاکہ تم جو ہے اچھائی اور برائی کا فرق محسوس کر سکو، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرو۔ اور جب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرو گے، اللہ کی جو کائنات ہے اس پر غور کرو گے، تو تجھے جو ہے حقیقت سامنے آ جائے گی۔ تو تم کوشش کرو، تم نیت سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو، ارادہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے کھول دیں گے، اللہ تجھے ہدایت کا نور عطا فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنیادی ہدایت تو ہر بنی آدم کو دی ہے۔ بنیادی ہدایت یہی ہے کہ انسان کو سوچ سکتا ہے، آنکھیں، یعنی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کو پتا ہے کہ کس طرح کہاں سے کھانا ہے، کوئی بتاتا نہیں کہ تم نے منہ سے جو ہے ماں کا دودھ پینا ہے یا اس طرح کے جو کھانا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہر جاندار جو چیز ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے جبلن جو ہے اس کی ہدایت دی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ کا فضل ہے۔ اب انسان پر ہے کہ وہ آگے کہاں تک جانا چاہتا ہے، روحانی ترقی کرنا چاہتا ہے کہ نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں کسی پر کوئی جو ہے تنگی نہیں ہے، دین تو جو ہے یہ آزادی دیتا ہے، لیکن آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سوچو وہ آزادی چاہتے ہو جس میں بے حیائی اور بے روی یا گمراہی ہے، تکبر ہے، یا وہ آزادی چاہتے ہو جس میں تمہارا اندر کا سکون بھی ہو اور باہر کا سکون بھی ہو، وہ آزادی چاہتے ہو جس سے تمہاری دنیا بھی بہتر ہو اور اس کے ساتھ تمہاری آخرت بھی بہتر ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر چھوڑا ہے کہ وہ کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قیامت کے حوالے سے بات فرمائی ہے، اور رسالت کی بات کہ ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا ہے۔ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے رسول مرسلین یعنی کہ بھیجے گئے ہیں، اللہ کے پیارے بھیجے گئے ہیں انبیاء، وہ سب پہلے ہیں آپ علیہ السلام سے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو ہے ہم سب پر فرض ہے۔ یہاں رسالت کی اہمیت پر کلام کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام کے سے پہلے بھی انبیاء کو مختلف قوموں کے لیے بھیجا گیا تھا، ان کو بشارت، ان کو نصیحتیں دینے کے لیے۔ اس کے بعد ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی جو ہے، جو نیک لوگ ہیں، متقین ہیں، صالحین ہیں، ان کی 8 صفات جو ہے بیان کیے ہیں۔ ان 8 صفات میں 8 جو ہے متقین کی ہیں، اور جو ہے 3 ہیں وہ ان بدبخت لوگوں کی ہیں، اشقیاء کی ہیں، یعنی وہ بدبخت لوگ جو گمراہ ان کی ہیں۔ ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو متقین ہیں وہ لوگوں کے، وہ یعنی کہ جو لوگ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو نہیں توڑتے، یعنی کہ وہ اپنے وعدہ خلافی کو نہیں توڑتے، اس کا یہ یہاں مضمون بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ لوگ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں، اور چوتھا یہ ہے کہ رزق جو ہم نے انہیں دیا ہے ان میں سے پوشیدہ اور علانیہ دونوں طرح یہ خرچ کرتے ہیں، اور نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں۔ یہ بجائے اس کے کہ برائی کا بدلہ
برائی نہیں، جو برائی کرتا ہے اس کے ساتھ یہ نیکی کرتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کے لیے آخرت کا اولئک لہم عقبی الدار، کہ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا حسین گھر ہے، اور ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں، اور لوگ یہ وہاں ہوں گے، ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جو بھی نیکوکار ہوگا، اور فرشتے ان کے پاس یعنی جنت کے ہر دروازے سے آئیں گے، ان کو سلام کریں گے۔ یعنی جو لوگ اس طرح کے 8 صفات کا یہاں جو بطور خاص ذکر کیا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پیاروں کا یہ ان کی برکت ہے، یہ ان کی عظمت ہے کہ ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو لوگ یعنی اس طریقے پر چلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اللہ کے پیارے نبیوں کی اطاعت کی، یعنی اس سے پہلے جتنے بھی لوگ رہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہے وہ انہیں سلام علیکم، ان کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہیں گے، بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور مبارک دیتے ہوئے کہیں گے تم پر سلامتی ہو تمہارے صبر کے صلے میں، کیونکہ تم نے صبر کیا ہے، بس اب دیکھو آخرت کا گھر کتنا خوبصورت ہے، فنعم عقبی الدار۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی 8 صفات پر کلام فرمایا ہے، تو اس سے ہمیں یہ سبق سیکھنا ہے ناظرین محترم کہ ہم میں سے کون ہیں، ہم لوگ کتنا ان جو صفات پر ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہم وعدہ کو کر کے توڑ دیتے ہیں یا وعدہ خلافی نہیں کرتے؟ کیا ہم حقوق اللہ کا ذکر پاس کرتے ہیں، حقوق العباد یعنی اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ہمارا تعلق مضبوط ہے کہ نہیں؟ کیا ہم یہ بھی ساتھ فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو قرابت کے رشتوں کو جوڑتے ہیں، وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور یہ لوگ وہ ہیں جو اپنی اللہ کی خشیت میں رہتے ہیں اور اپنے برے حساب سے یعنی خائف رہتے ہیں، یعنی اللہ کے امید اور رجا کی کیفیت میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تعلیم بھی دیا ہے کہ انسان جو اللہ کی رحمت پر، اللہ کے فضل پر امید رکھے، یعنی کہ اس طرح رکھے، اور خوف بھی رکھے، خوف اور رجا، خوف بھی رکھے اور رجا بھی، اس طرح کی قسم کا، اس طرح کا جو بیلنس ہے، یہاں بزرگوں نے اس کی تفسیر میں اس طرح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور امید بھی رکھیں اللہ اپنے فضل سے، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے تصدق سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا، اور ساتھ ڈریں بھی اپنے اعمال پر جو، اور اللہ کی قدرت سے ڈریں، اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر وقت دعا کرتے رہیں کہ اللہ میں صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ کئی لوگ ایسے بھی ہوں جو نیکوکار تھے، علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، لیکن ایک وقت آیا دنیا کی رنگینیوں نے انہیں مغلوب کر لیا اور وہ لوگ بے روی کا شکار ہو گئے اور گمراہی کا شکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ شامل فرمائے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو برے لوگ ہیں، بدبخت ہیں، ان کی جو ہے 3 جو ہے صفات، اس کا یہاں ذکر فرمایا ہے کہ جو اشقیاء ہیں، ان میں ایک تو یہ ہے، وہ لوگ ہیں جو لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں، یعنی وہ جو لوگ وہ اگنور کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ قطع رحمی کرتے ہیں، یعنی بجائے اس نے کہ صلہ رحمی کریں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، خونی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، بلکہ وہ اس کو قطع کرتے ہیں، ان کو کٹ کرتے ہیں، اور کٹ کرنے کے لیے ان لوگوں نے مختلف جو ہے بہانے بنائے ہوتے ہیں، وہ تنقیدیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رشتہ داروں نے اقارب میں جو عیب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور ان کو تجسس میں کرتے رہتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی باتوں کو ڈھونڈنے کے لیے یہ انہوں نے کیا کیا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، یہ ان کی کمی ہے، یہ اس کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے منع کیا ہے، یہ ان لوگوں کی بدقسمتی ہے، یہ کرتے ہیں۔ دوسری ان کی جو نا جو چیز حرکت یہ تھی، یہ ہے جو اشقیاء ہیں، جو بدبخت لوگ ہیں۔ تیسری ان میں یہ ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، خواہ وہ فساد جھوٹی خبروں کو پہنچا کر، مثال کے طور پر آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ ایسے لوگ جھوٹی خبریں آگے شیئر کرتے رہتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے اور اس طرح کے آگے جو باتیں پہنچا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ان لوگوں یہ ان کی ہے عادت ہے، اور فرمایا کہ یہ ظلم کرتے ہیں اور ناانصافی کرتے ہیں، جہاں انصاف کا کوئی موقع وہاں یہ ناانصافی نہیں کرتے، ناانصافی کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ظلم کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اس طرح کی جو خصلتیں جن میں پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ برے لوگ ہیں۔ اس کا مضمون اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیا نمبر 25 میں بطور خاص اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین محترم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو جنتی لوگ ہیں کہ ان کے لیے ان کا اجر یہاں بیان فرمایا ہے کہ
وہ جنت میں ہوں گے، ان کے نیچے جو ہے اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گے. یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ اجر ہے، اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی پاک کلام میں اس کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو آپ پر الزام تراشی کرتے ہیں، آپ کی بے ادبی کرتے ہیں، اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں وہ یقول الذین کفروا لست مرسلا، آپ پیغمبر نہیں ہیں. فرمائیے کل کفا باللہ شہیدا، حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے گا کہ اتنی ساری نشانیاں ہونے کے باوجود، اتنے جو بھی آپ لوگوں نے معجزات کا کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ثابت کیا ہے، وضاحتیں کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر غور کرنے کے لیے بھی آپ کو حکم دیا ہے، اور میں نے سب کچھ سمجھایا ہو. اس کے باوجود اگر تم لوگ میری رسالت پر ایمان نہیں لاتے ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس تکبر میں ہے کہ وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو فرمایا میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قل کفا باللہ شہیدا، آپ کہہ دیجئے کہ میری رسالت پر میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے، کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ میں سچا اللہ کا رسول نبی ہوں. تم لوگ نہیں مانتے ہو تو یہ تمہاری جو ہے بدبختی ہے، اس پر اللہ گواہ ہے کہ میں اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ہوں، اور میں آپ لوگوں کو جو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آنا چاہتا ہوں. یہی میرا مقصد ہے، یہی جو ہے میرا مشن ہے. اور ناظرین محترم، یہی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا سورہ ابراہیم میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کتاب نازل فرمائی ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ یہ عظیم کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ لوگوں کو کفر کی تاریکیوں سے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، تاریکیوں سے نکال کر ایمان کے نور کی جانب لے جائیں. یہ یہاں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بیان فرمائیں. آگے ناظرین محترم، اسی پارہ میں جو اگلا مضمون میں نے کیا، جس کی وضاحت کیا، وہ یہ ہے کہ یہ سورہ ابراہیم یہ مکی سورہ ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ 5 مضامین پر یہاں بھی بات ہوئی ہے، بیان کیے گئے. ایک توحید باری تعالیٰ، قرآن مجید کی عظمت، اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور قرآن مجید کا جو مقصد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، اس کا مقصد ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. سورہ بقرہ میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے، سورہ آل عمران میں بھی اس کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں. تو آپ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کا جو نزول کیا گیا اس کتاب کا، اس کا مقصد کیا ہے، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ رول کیا ہے. تو اس کا یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے. ایک دوسرا، اس پر سورہ ابراہیم میں آخرت کا ذکر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 6 دعائیں ہیں. یہ آیت نمبر 35 سورہ ابراہیم سے یہاں شروع ہوتی ہیں، 35 to 41، یہ 6 دعائیں ہیں اس صورت میں، اور اس کے علاوہ کچھ متفرق جو عام باتیں بیان ہوئی ہیں اس سورہ ابراہیم میں. تو پہلے جو میں نے کہا ہے قرآن مجید کی عظمت اور قرآن مجید کا جو مقصد ہے اس کو بیان کیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید باری تعالیٰ کا ذکر کیا کہ وہ اللہ کے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے. اور یہاں جو کفار ہیں، جو منکرین توحید ہیں، ان کی مذمت کی گئی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان کے ساتھ، تاکہ وہ ان کے لیے پیغام حق خوب واضح کر سکے. پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہرا دیتا ہے. یعنی کہ جو لوگ گمراہی کرنا چاہتے ہیں، یہ گمراہی پر ڈٹے رہتے ہیں، وہی لوگ پھر ان کو اللہ تعالیٰ آزادی دے دیتے ہیں کہ تم جو چاہو کرو. تجھے اختیار دیا گیا تھا، تو تجھے صلاحیتیں بھی دی گئی تھیں، تجھے بنیادی بیسک ہدایت بھی دی گئی تھی سوچنے سمجھنے کی، لیکن تم نے پرواہ نہیں کی، تکبر کیا، اور تجھے پھر اللہ تعالیٰ اس کو رہنے دیتا ہے اس کے اپنے حال پر. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جو اس کی ہدایت کے یہ متلاشی ہیں اور محبت کرنے والے ہیں، جن کی نیت سچی ہے، وہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں. ممکن ہے کسی واقعہ کی وجہ سے، کنی حالات کی وجہ سے وہ گمراہ لوگوں کے ساتھ چلے گئے ہیں. اسی طرح جب ہم ناظرین محترم نوجوان بیٹیاں بیٹے دیکھتے ہیں، یا جو لوگ برے کاموں میں چلے جاتے ہیں، خواہ جوا ہو، خواہ یعنی گیمبلنگ ہو، خواہ الکحول، خواہ فیملی معاملات میں لوگ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں، جن کو اپنے والدین کے ساتھ کلام کرنے کا جو ادب نہیں ہے، جن کی عزت احترام نہیں ہے، یعنی بے روی کا شکار ہو چکے ہیں کسی وجہ سے لیکن اللہ تعالیٰ اگر وہ کوشش کریں اور ہدایت کا حاصل کرنا چاہیں، اس رمضان شریف کے مہینے میں اس کی فضیلت سے، اس کی برکتوں سے فائدہ حاصل کرنا چاہیں،
اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو ہدایت بھی دیں گے۔ اس کے بعد ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں جو شکر کرنے والے ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور شکر کا بطور ایک کانسیپٹ جو اس کا وضاحت کی گئی ہے۔ اللہ فرمایا کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو، یعنی جب تمہارے رب نے آگاہ فرمایا، یعنی لوگوں کو بتاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خطاب کرتے ہیں تو پھر مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو، امت کو یہ بتاؤ۔ فرمایا کہ تمہارے رب نے آگاہ فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے اللہ کی نعمتوں کا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، اللہ نے تجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، سب سے بڑی نعمت ہے ناظرین محترم، سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کا پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت نہیں ہے۔ یہ نعمت اخروی ہے اور دائمی ہے اور ہمیشہ ساتھ رہے گی۔ جو دنیاوی نعمتیں یہ وقتی طور پر دنیا ختم ہو جائے گی، ہم نے مٹی میں چلا جانا ہے، اس زمین کے نیچے ہوں گے جو زمین آج ہمارے جو ہے جو ہماری بیڈ یعنی کہ بنی ہوئی ہے، ہمارا چلنے کے لیے ہمارے پاؤں کے نیچے ہے، ایک وقت ہوگا ہم اس زمین کے نیچے جو ہے گریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نعمت کو یاد رکھو اور میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے جب تو شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تجھے مزید نعمتیں دے گا، مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، تم نیکوکار ہو، اللہ نماز روزہ زکوٰۃ یعنی اچھے کام کرتے ہو میں ماں بہن بیٹی، تو پھر اللہ تعالیٰ تم شکر اس پر کرو گے کہ رمضان میں ہم نے درس قرآن سنا تھا، ہم نے جمال القرآن کا درس سنا تھا، ہم نے کسی سے بھی ہم نے درس قرآن سنا تھا، قرآن مجید سے محبت، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا تم شکر ادا کرو گے، اللہ تجھے مزید جو ہے لذت عطا فرمائے گا، اللہ تجھے تمہارے ایمان میں مزید جو ہے بہتری اور احسان جو ہے حسن پیدا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ناشکرے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے بھی، وہ بھی بزرگوں نے یہاں تفسیر میں فرمایا کہ وہ بھی تمہارے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ اسی طرح دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے بیٹیاں اولاد دی ہے، دولت دی ہے، عزت دی ہے، یہ سب نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو دنیاوی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ زیادتی کر سکتے ہیں، یعنی زیادہ دے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو دعائیں ہیں جن کا میں نے جنہیں پہلے بیان کیا ہے کہ وہ 6 دعائیں وہ اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر یعنی آتی ہیں۔ اس کا ایک پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ وامن ذریتی، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور ہمارے رب تو میری دعا قبول فرما۔ پہلے اپنی اولاد اور اپنے لیے دعا یہ کی کہ نماز قائم رکھنے والا، یعنی اس کو کنسسٹنسی کے ساتھ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما، جیسا کہ ہم رمضان شریف کے مہینے میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ بتا دو کہ اس پر ثابت قدم رہو، رمضان شریف کے مہینے کے بعد بھی تم نماز کو قائم رکھنا اور میرا جو ہے تعلق اس کو نہ توڑنا۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ ناظرین محترم، سامعین محترم، انبیاء مرسلین کی دعائیں ہمارے لیے سبق ہے، یہ ہمارے لیے نصیحتیں ہیں، تبھی اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم فرمایا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے۔ یہاں یہ پتہ چلا کہ اپنی دعا کی مغفرت کی دعا کرو، اپنے آباء اجداد جو زندہ ہیں یا جو دنیا سے چلے جا چکے ہیں، جو بزرگ آباء اجداد چلے جا چکے ہیں، ان کی مغفرت کی بھی دعا کرو۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی قدرت کو آپ کوانٹیفائی نہیں کر سکتے، اللہ کی رحمت، اللہ کی فضل، لہٰذا اللہ کے فضل کی امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، نہ صرف اپنے والدین آباء اجداد کے لیے بلکہ فرمایا کہ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، ان مومنین مومنات کے لیے بھی۔ یہاں مومنین صرف مرد نہیں ہے، مومنین یعنی کہ مرد اور جتنے بھی لوگ مومن دنیا فانی سے چلے جا چکے ہیں، ان اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت عطا فرما، یوم حساب ان کے لیے آسان فرما، ان کو معاف فرما دے، بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ تو یہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی ہم لوگ اپنے آباء اجداد کو، والدین کو محبتوں سے یاد کرتے ہیں، ان کے لیے دعا قرآن خوانی کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، صدقہ خیرات دیتے ہیں، ان کی یاد میں مسجدوں میں پیسے دیتے ہیں، غربا کی مدد کرتے ہیں، یہ سارے جو ہے اصال ثواب، صدقات، خیرات، نیک کام کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اصال کرتے ہیں، اصال ثواب کرتے ہیں۔ یہاں یہ اللہ کے پیارے نبیوں کی سنت ہے کہ اپنے پیارے آباء اجداد کے لیے
نہ صرف اپنے باجداد کے لیے، بنی آدم مومنین مومنات کے لیے بھی دعا کرتے رہو، یہ مومن کا فرض ہے۔ یہاں ایک یہ بھی نقطہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے انسانیت کے حقوق کے تحفظ کی نہ صرف اس دنیا میں بات کرتا ہے کہ جو بے سہارا ہے اس کے مدد کرو، ایکوالٹی ہونی چاہیے، معاشی استحکام ہونا چاہیے، معاشی برابری ہونی چاہیے، اس لیے زکوٰۃ کو فرض کیا گیا۔ نے فرمایا نہ صرف دنیا میں بلکہ جب دنیا سے لوگ چلے بھی جاتے ہیں پھر بھی مومن پر یہ فرض ہے کہ ان مومنین مومنات کو جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے ان کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ جو بھی اچھے کام کریں، نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی ہم دعا کرتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی جب بھی کوئی اچھے کام کرے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ کچھ دعائیں یہاں یہ دعائیں آتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اس پر یہ ہے، یہ ناظرین محترم، سامعین محترم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا یہاں جو ہے اختتام پہنچتا ہے، دعاؤں کا یہاں ختم ہوتی ہیں، اور اس کے بعد سورہ ہجر ہے، اس بارے میں آتی ہے، یعنی کہ صرف ایک آیات مبارکہ ہی ہے اس کی، یہ سورہ ہجر جو ہے مکی ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے سورہ ہجر پر جو کلام کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کچھ بھی سنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے باعث نجات بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مظلوم جو فلسطین میں لوگ شہید ہو رہے ہیں، وہ بچے بوڑھے، اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائے، ہم ہر لحاظ سے ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہم سب لوگوں کی جو کچھ ان کے لیے مدد کرتے ہیں انسانی حقوق کے والے سے، مومن بہن بھائی ہونے کی حیثیت سے جو بھی خیر کا کام کرتے ہیں ان کی مدد کے لیے اللہ ہم سب کا دیا ہوا قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے مشن میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا انداز بیان، اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں، ہماری قوت بیان میں اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کی دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید جو ہے بہتر سے بہتر طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ناظرین محترم، ہمارے پروگرام کا وقت جو اختتام کو پہنچتا ہے، ابھی بھی اس پر اتفاق کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔